أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. معزز حضرات اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور لوگ ہیں کہ اپنی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے حساب و کتاب کے بارے میں فکر کرنے سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ بات واقعی کتنی سچ ہے، اور ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات اپنی جگہ پر سچی ہوتی ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو پیدا کیا اور ہماری اپنی فطرت کے بارے میں اسے خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ انسان کن کن چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے اور اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے. وقتاً فوقتاً اس کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے. تو بالکل یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بندوں کی فطرت جانتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور لوگ ہیں کہ اپنی غفلت میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں، بالکل ایسے کہ غافل ہیں. آج عام انسانوں سے ہٹ کر ہم صرف مسلمانوں کی اگر بات کرتے ہیں، وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں اور حشر کے میدان میں سب کو اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین سب سے ان کی اپنی زندگی کا حساب لے گا، یہ ساری باتیں، ان سب باتوں کی تصدیق کرنے والے، ان سب باتوں پر یقین اور ایمان رکھنے والے مسلمانوں کی اگر ہم زندگی دیکھ لیں کہ کس طرح سے دنیا کے پیچھے اور دنیا کی آسائشوں اور آرام کے پیچھے یہ بالکل ایسے لپک رہے ہیں گویا کہ اسی دنیا کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے. کوئی بھی آدمی اپنے اسٹیٹس سے ذرا بھی کوئی چیز کم ہو تو اس پر راضی نہیں ہونا چاہتا ہے کہ میرے اپنے معیار کے مطابق مجھے چیزیں ملیں گی تو میں خوش ہوں، اگر میرے اپنے معیار سے اگر کوئی چیز کم مل جائے تو میں اس کے لیے قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں. ہماری اپنی زندگی جیسے گزر رہی ہے کہ جس قدر ہم لوگ پوری جرأت کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے خود کو ہلاک کرنے والی چیزوں کے پیچھے جو ڈالتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی جو کھلے عام بالکل ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ سب بالکل یہی بتا رہا ہے کہ گویا ہم مسلمان یہ بھول چکے ہیں. ہماری اپنی زبان سے اگر ہم ادا نہ بھی کریں، لیکن زبان قال جس کو کہا جاتا ہے، زبان حال ایک ہوتا ہے. زبان قال وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے زبان حال. ہماری اپنی حالت اور ہماری اپنی یہ جرأتیں اور ہماری اپنی یہ معصیتیں یہ بتا رہی ہیں گویا کہ ہم یہی کہتے ہیں جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے بارے میں نقل کیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو یہ کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کہ یہ جو زندگی ہماری بس یہ دنیا کی زندگی ہے، بس اسی میں ہم جیتے مرتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. جی اس سے پہلے سورہ کہف میں وہ جو باغ والے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا تو اس نے بھی اپنی زبان سے یہی کہا تھا کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی. اور
مزید خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کہنے لگا تھا کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، کہ اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جائے گا تو مجھے وہاں بھی اور بھی بہتر ملنے کی امید ہے۔ چونکہ دنیا میں مجھے خوب اچھا ملا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آخرت اگر قائم ہوگی بھی ولو بالفرض تو وہاں بھی مجھے اور بھی بہتر ملے گا، میں یہ امید کرتا ہوں۔ تو بالکل اسی طرح آج ہم مسلمان اپنی جگہ پر جو زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے پر، خاص کر آدمی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے کہ ہر بندہ کس طرح سے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو کہ بڑی عمر کے ہو، کس طرح سے بندے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے زندگی گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس سے بالکل یہی لگتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا ایمان اور ہمارا اپنا یقین قیامت قائم ہونے سے اٹھ گیا ہے۔ تو یہ وہ غفلت ہے جو ہمارے اپنے اوپر جنت طاری ہو چکی ہے۔ غفلت کی چادر اتنی موٹی ہم لوگ اوڑھ کر سو رہے ہیں کہ اس غفلت کی چادر کو ہٹا کر اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہم تیار ہی نظر نہیں آ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں کہ اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس آیت کے نازل ہونے پر بھی تقریباً 1500 سال گزر رہے ہیں، 1450 سال گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد اور بھی پتہ نہیں کتنے قریب سے قریب ہمارے اپنے حساب کا وقت ہو گیا ہو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب کی ایک علامت اپنی بعثت کو بھی بتایا تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ بعثت والساعۃ کہاتین ملک، کہ قیامت بالکل اتنے قریب جیسے 2 انگلیوں کا فاصلہ آپ نے بتایا کہ بہت ہی قریب لگے ہوئے، کہ میری اپنی بعثت اور قیامت کے قائم ہونے میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید میں تدبر، یہ ہم کب کریں گے پتہ نہیں، کہ آدمی اگر وہ آیتیں جو اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کے لیے عذاب کے شکل میں تیار کر رکھے ہیں، اور جہنم کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور وہاں کی جو ہولناکیاں اور وہاں کے عذابات کا جو تذکرہ کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ ٹھنڈے دل سے ذرا ان سب آیتوں کو پڑھتا ہے اور تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور وہ اپنی کیا ہے طرز زندگی بدلنے پر، لائف سٹائل بدلنے پر فوراً بالکل تیار ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے اپنے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے وقت رہتا ہے، گھنٹوں بلکہ کہ مہینوں سالوں کے حساب سے ہم دنیا کے کاموں کے پیچھے تو لگاتے ہیں اپنا وقت، لیکن اللہ رب العالمین کے اس کلام کے سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا وقت بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ حدید کی اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، پگھل جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے، جو نصیحت کی باتیں جو اللہ نے اتاری ہیں، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ کو یاد کر کے ان کے اپنے دل پگھلنے لگ جائے، کیا ایسا وقت ابھی ان کی زندگی میں نہیں آیا؟ کون ہے یہ ایمان والے؟ کس سے اللہ تعالیٰ کن کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے، کن کو ان کی غفلت سے اللہ تعالیٰ بیدار کرنا چاہتا ہے؟ میرے اور آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس سے مراد۔ یہ اللہ رب العالمین اس زمانے کے صحابہ میں جب ذرا تھوڑی سی غفلت ہونے لگی تو اسی وقت اللہ رب العالمین ان کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ آیتیں اتار رہا ہے۔ تو آج ہماری اپنی جو حالت ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق،
گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان کی جو دولت آپ کو نصیب ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے مومن کا دل بالکل نرم ہو جائے، پگھل جائے، اور اس کا ذکر جب اللہ کا کیا جائے تو بالکل جیسے دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ صحیح معنوں میں مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں، کانپنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بڑا لمبا تعارف قرآن مجید میں کرایا ہوا ہے، لیکن بس افسوس یہی ہے کہ ہم لوگ ہمارے اپنے رب کو جیسے پہچاننا چاہیے، جیسے اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، وہ ہم نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر آنے پر کیوں مومنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں ان کے دل کانپنے لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، اس کی کیا قدرت ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کا علم کیسا ہے، اس کی پکڑ کیسی ہوتی ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ تو اس لیے مؤمن وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپنے لگ جاتے ہیں ڈر سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اس آیت کے مصداق میں ہم اپنی زندگی کو ذرا ٹٹول کر دیکھیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر ہمارے اپنے دل میں کوئی خوف پیدا ہوا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، ان کا معنی مطلب اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر ہمارے اپنے اندر ایمان میں کیا اضافہ ہوا۔ ہمارے اپنے ایمان میں اضافہ وہ تو تھے جو باقاعدہ ایسے مومن بندے کہ ان پر جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا، اس لیے کہ ان کے اپنے دلوں میں وہ خوف اللہ تعالیٰ کا پیدا ہوتا۔ خشیت اور خوف یہ ایسی چیز جو کہ بالکل دلی عبادت، قلبی عبادت اس کو کہا جاتا ہے، ان کی اپنی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، یہ سب ان کے اپنے ایمان میں اضافے کی دلیلیں ہوتی تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مومن تو صحیح معنوں میں وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ ڈرنے لگ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوئے بغیر نہیں رہتا، ضرور اضافہ ہوتا۔ تو آج ہمارے اپنے حالات کس کس طرح کے حالات ہیں، کس کس کو ہم اس آیت کو پڑھ کر سنائیں گے؟ سود خور، سودی لین دین کرنے والوں سے کیا ہم نہیں کہیں گے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ؟ کیا ہم ان بندوں سے نہیں کہیں گے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے دن اور رات میں اللہ رب العالمین کے محرمات کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں، سارے حدود پھلانگ جاتے ہیں، کسی بات کی ان کو فکر نہیں ہوتی ہے، پوری جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ کیا ان کے سامنے ہم نہیں کہیں گے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ؟ جو بندے اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، قطع رحمی جو کرتے ہیں، صلہ رحمی کی بجائے رشتہ داریاں کاٹتے ہیں، دنیا کی معمولی چیزوں پر بالکل اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں حسد، کینہ، بغض کیا کیا نہیں رکھتے ہیں، ان سب کے سامنے کیا ہم یہ پڑھ کر نہ سنائے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ؟ ایمان بھی ہے اور دوسری طرف اگر اس طرح کا کام اگر کر رہے ہیں تو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے اپنے دل اللہ رب العالمین کی یاد پر پگھل جائیں اور اس کے لیے نرم پڑ جائیں؟ اگر وہ نرم پڑیں گے تو لازمی بات ہے کہ اب تک ہماری اپنی زندگی جیسے گزری ہے اس کے اندر تبدیلی آنا لازم ہے۔ ہمارے اپنے اعضاء، جی آنکھ، ہمارے کان، ہماری اپنی زبان، ہماری شرمگاہ، ہمارے ہاتھ پیروں کا
جو غلط استعمال کرتے ہیں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر کیا کیا چیزیں دیکھا کرتے ہیں، کیا ان کے سامنے ہم یہ آیت پڑھ کر نہ سنائیں؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ مال و دولت کی محبت میں حلال و حرام کی تمیز کھو کر جیسے بھی آئے، میں بس مال کا پجاری ہوں، مجھے مال چاہیے، میں مال کا پرستار ہوں، تو بس مجھے مال چاہیے، مال چاہیے، تو مال کے پیچھے دوڑنے والے، دنیا کے پیچھے دوڑنے والے مسلمانوں سے کیا ہم یہ پڑھ کر نہ سنائیں؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ تو آخر ہماری اپنی غفلت کب تک جو ہے چلتی رہے گی؟ کب تک ہم لوگ اسی طرح سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو بتاتے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ تو ایسے بندے جو بس دنیا کی ظاہری چیزیں بس جانتے ہیں اور آخرت سے پوری طرح سے غافل پڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ ابھی آخری رکعت میں سورہ منافقون کی آیتیں پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العالمین ہمیں خبردار کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارے اپنے ایمان کا یہ تقاضا ہے، اگر تم سچے معنوں میں مومن ہو تو تمہارے اپنے آل اولاد، تمہاری اپنے مال و دولت تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں آدمی بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ کی مرضی کو پیچھے رکھ کر بچوں کی خواہش، بیوی کی خواہش کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اور بالکل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، آل اولاد دیے ہیں، مگر یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد سے تمہیں کبھی غافل نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جنہوں نے ایسا کیا، یعنی کہ ان کی آل اولاد، ان کی مال و دولت اگر انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیے تو پھر ان سے بڑا گھاٹے والا، نقصان اٹھانے والا، خسارہ پانے والا اور کوئی نہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم ہیں کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کے عیش و آرام اور دنیا کی اپنی سعادت کے لیے ہماری اپنی جو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہاں کی کامیابی، وہاں کے آرام اور وہاں کی سعادت ہم بھول جاتے ہیں اور اس دنیا کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں۔ بالکل اللہ رب العالمین جیسے ہمیں بتا رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اور دوسری جگہ اللہ نے بتایا کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم لوگ دنیا کی اس زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کی زندگی پر، حالانکہ آخرت پر ایمان رکھنے والے بندے کی زندگی دنیا کی کیسی گزرنی چاہیے؟ اسے معلوم ہے کہ یہ زندگی مجھے عارضی طور پر دی گئی ہے اور ایک طرح کے امتحان اور آزمائش سے مجھے یہاں سے گزارا جا رہا ہے۔ اصل میری اپنی زندگی، میرا اصل ٹھکانہ یا تو ہمیشہ کے لیے جنت، ہمیشہ کے لیے جہنم جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے تو وہ ہونے جا رہا ہے، تو پھر اس سے غافل ہو کر اس دنیا کے پیچھے میں اپنی زندگی ایسے ہی گزار دوں اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار نہ کروں۔ آج آیتیں یہ بھی پڑھی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ذرا تعبیر پہ غور کیجئے، اللہ رب العالمین کیا بتا رہے ہیں کہ آنے والے قیامت کو اللہ تعالیٰ جیسے آج کے بعد کل کا دن آتا ہے، کتنے قریب ہے وہ کل، الیس الصبح بقریب، جیسے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آنے والی صبح بالکل قریب ہے، تو بالکل ایسے ہی یہ قیامت بھی بہت قریب آنے والی ہے۔ تو اس قیامت کے لیے، اس آخرت کے دن کے لیے
ہر بندے کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اسے جنت سے دور کر دیا جائے اور جہنم میں داخل کر دیا جائے اور پھر وہاں یہ اعلان کیا جائے کہ اے جہنمیوں، اب ہمیشہ کے لیے تم کو جہنم میں رہنا ہے، بس اس کے بعد کوئی موت بھی نہیں آئے گی؟ کوئی یہ نہیں پسند کرے گا۔ ہم میں سے ہر شخص یہی چاہے گا کہ ہم کو یہ کہا جائے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس زمرے میں ہم کو جو نا اللہ تعالیٰ شامل کر دے کہ وہ چہرے جو بالکل تر و تازہ ہوں گے کل قیامت کے دن اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ رب کا دیدار یہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا، تو اس انعام کو پانے کے لیے ایسے ہی بالکل تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس ہم اللہ پر ایمان لائے، زبانی دعویٰ اگر ان کا ہے تو ان کو بس اسی دعوے پر چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی زندگی میں آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ آئیں گی بہت ساری آزمائشیں۔ مومن اگر ہے تو اس کی اپنی زندگی بہت ساری آزمائشوں سے گزرے گی۔ آج جو بہت بڑا مالدار ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے آزمائش بھی مطلوب ہو سکتی ہے، یا اس کے اپنے جو ہے کرتوت بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دی ہوئی نعمتیں چھین لے اور اسے کنگال بھی کر دے۔ اور آج جو کنگال ہے اللہ تعالیٰ اسے آزمانے کے لیے کل اچانک ہی بالکل دنیا کا ملینئر بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر اور شکر دونوں پہلوؤں کو دیکھنے کے لیے بندوں کو آزما سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں بہت ساری آزمائشیں آئیں گی ہی، اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ یہ دنیا ایک مومن کے حق میں گویا قید خانے کے برابر، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کہا گیا کہ یہ دنیا ایک مومن کے حق میں قید خانے کے برابر ہے اور کافر کے لیے یہی دنیا جنت ہے۔ قید خانے میں کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے جی نہیں سکتا، اس کے اوپر ہزارہا پابندیاں ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے ایک مومن کے لیے دنیا کی زندگی قدم قدم پر اللہ رب العالمین کے احکام، اس کی جو پیروی اس کو کرنا ہوگا۔ اپنی خواہشات بہت کچھ چاہیں گے، ہمارا نفس ہمیں کدھر کدھر لے کر جانا چاہے گا، لیکن ہر وقت اپنے نفس کی لگام کو ہمیں کھینچنا ہوگا اور اسے اپنے اللہ کے راستے پر اس کو لگانے کی پوری محنت ہم کو کرنی ہوگی۔ نفس کو موڑنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کر کے ہمارے اپنی آزمائش کے لیے یہ نفس بھی ہمارے پیچھے لگا دیا اور دنیا بھی ہمارے پیچھے اللہ نے لگا دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ دنیا ایک انسان پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے اور انسان کا نفس دنیا کے پیچھے کتنی دور تک بھاگ سکتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ قوت بھی رکھی ہے جو بالکل اس دنیا کے اندر جیتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے رب کی مرضی پر اس کو چلانا بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بھی طاقت رکھی ہے۔ تو جو بندے اللہ کے واقعی دنیا کی اس رنگینی سے دھوکہ کھائے بغیر، دنیا کی آسائشوں کے پیچھے اپنے آپ کو دوڑائے بغیر اور اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوئے جب زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے بندوں کے لیے بڑی بڑی بشارتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی دنیاوی زندگی، یہ ہمارے اپنے لیے بالکل یعنی کہ آج یعنی مسلمانوں کی اپنی زندگی جس حالت میں ہم دیکھتے ہیں، جس طرح سے زندگی کا ان کا اپنا یعنی کہ نمونہ یا ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیکھا جاتا ہے، تو بالکل غفلت میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب کیا ہے،
تو اس مہینے میں غنیمت جان کر اللہ کی طرف لوٹ آنے کے لیے ہمیں بہترین موقع ہے۔ آخری وقت ہے رمضان مبارک کا، 2-4 دن اور باقی رہ گئے ہیں۔ ان دنوں کو غنیمت جان کر انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار آخری خاتمہ کس پر ہو رہا ہے، اسی پر ہوتا ہے۔ تو ہماری اپنی اس دنیا کی زندگی میں اب تک جس قدر ہم نے کوتاہی کی ہے، جتنی غفلت ہم نے اب تک کر لی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے اپنے دل بالکل جناب پتھر کے ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے دلوں میں وہ نرمی اور وہ جناب تازگی بالکل بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو ہمارے اپنے دلوں میں ایک طرح کی جو نا کیا ہے کپ کپی طاری ہو، ایک خوف جو طاری ہونا چاہیے وہ جو نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان سب کے لیے جی اللہ تعالیٰ سے ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم لوٹ کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے، بالکل کتنی حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دن میں برابر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے انتظار میں رہتا ہے کہ رات کے اندھیروں میں جنہوں نے معصیتیں کی ہیں، گناہ کے کام کیے ہیں، شاید کہ ان میں سے کوئی میری طرف لوٹ آئے، اور رات میں برابر ہاتھ پھیلائے اپنے بندوں کا منتظر ہوتا ہے اللہ رب العالمین کہ دن میں غلطیاں کرنے والے، دن میں گناہ کرنے والے کیوں نہیں رات میں لوٹ آئیں گے۔ یہ سب تو الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وكثیر منهم فاسقون۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گزرے ہوئے لوگوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مؤمنوں کو ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ وہ لوگ جن کو کتاب تورات انجیل وغیرہ دی گئی اور ذرا سی مدت کیا جو ہے ان پر بیت گئی کہ بالکل ان کے دل پتھر کے ہو گئے۔ قسوت قلبی، دلوں کا پتھر ہو جانا، یہ تو اتنی بڑی جو ہے کہ بیماری ہے کہ انسان کو جسمانی کوئی بھی بیماری اتنی بڑی تصور نہیں کی جا سکتی ہے جو انسان کو قسوت قلبی کی شکل میں یہ بیماری اس کو لاحق ہو جائے، کہ ایسی بیماری کہ جس کے اندر آدمی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بتاتے ہیں کہ بالکل دل برائیاں کرتے 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 ایک ایک برائی جب کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک کالا ٹپکا لگا دیا جاتا ہے، نقطہ، ایک سیاہ نقطہ اس پر جو ہے دل پر پڑ جاتا ہے، اور بالکل ایسے ہی جو ہے کیا ہے یہ دل اتنا سیاہ اور اتنا کالا ہو جاتا ہے گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے کرتے کہ پھر اس کے بعد وہ بالکل ویسے ہو جاتا ہے جیسے کہ الٹا رکھا ہوا کوئی لوٹا۔ کوزہ ہم جانتے ہیں، کوزہ بھی جانتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کوزے کا لفظ استعمال کیا ہے، کلکوزی مجخیہ، آپ نے بتایا کہ آدمی کا دل بالکل گناہ پر گناہ کرتے ہوئے، معصیتیں کرتے ہوئے اتنا کالا اور اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ بالکل اس کے بعد وہ ایسے الٹا رکھے ہوئے کوزے کے مانند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو نہ کسی خیر کی پہچان ہوتی ہے نہ کسی شر کی پہچان، کہ خیر کیا ہے کہ اس کی طرف آگے بڑھے، شر کیا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے، کسی کی پہچان نہیں ہوتی۔ ایسا دل کبھی جو کہ بندے کا بھی ہو جاتا ہے تو اسی پر اللہ تعالیٰ کی وہ آیت آپ نے پڑھ کر سنائی کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ لوگ جو اپنے آپ کو جو کچھ کمایا کرتے تھے، یعنی جو اعمال وہ کرتے رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اپنے دلوں پر یہ زنگ بالکل جو ایسے بیٹھ گیا ہے کہ اب وہ اترتا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے دلوں کے اندر یہ جو قسوت
کہ بالکل پتھر ہو جانا یہ ایسی بیماری کہ انسان کو جسمانی طور پر کتنی سخت سے سخت بیماری بھی وہ کیوں نہ مبتلا ہو جائے اس سے بھی کہیں زیادہ یہ ایسی بیماری ہے کہ آدمی کا دل بالکل پتھر کا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے تو کوئی اثر اس پر نہ ہوتا ہو، نہ جنت کا ذکر سے، نہ جہنم کے ذکر سے، نہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے ذکر سے، کسی بھی چیز سے آدمی کا دل ذرا بھی اس پہ جو حرکت ہی نہ ہوتی ہو، ذرا بھی وہ اثر قبول نہ کرتا ہو، تو یہ سب سے بڑی آفت اور سب سے بڑا مرض جو انسان کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ابھی بھی خاص کر رمضان کے آخری دنوں میں آدمی کو توبہ کرنے پر اپنے آپ کو زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والے بندوں کو بے تحاشا پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ بندوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں میرا ایک رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو بندہ جب اس کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے، پلاتا ہے اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے تو بالکل اللہ تعالیٰ اس کی اس ادا سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے بتایا کہ ان اللہ یحب التوابین۔ یہاں ہمیں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ تواب استعمال کیا ہے جو کہ مبالغہ کا صیغہ کہلاتا ہے عربی زبان میں، یعنی کہ بہت زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، بس ایک آدھ بار نہیں، بس ایسے ہی ان کو بار بار اپنے ماضی کو یاد کر کر کے ماضی میں جو گناہ ان سے ہوا، مستقبل میں اور آج کے زمانے میں ماضی میں کیے ہوئے گناہوں کی لذت حاصل کرنے کی بجائے ایسے بھی کچھ بندے ہوتے ہیں جن سے ماضی میں کچھ گناہ ہو گئے، بہت بڑے بڑے برے کام انہوں نے کیے، آج بھی وہ سوچتے ہیں تو ان سے وہ لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت میں ایسا کیا بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وہ بندے ہوتے ہیں کہ جو ماضی میں ان کا وقت برا گزر گیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ڈوب کر دلدل میں پھنس کر انہوں نے گزار دیا، لیکن جب بھی انہیں اپنا وہ ماضی یاد آتا ہے تو ان کے آنسوں سے بالکل ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون کے قطرے بالکل ٹپکنے لگتے ہیں کہ میں نے کس طرح کی زندگی گزار دی میری اپنی ماضی میں۔ تو ایسے بندے جب انہیں اپنا ماضی یاد آتا ہے اپنے ان پرانے گناہوں پر بھی بار بار وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی بندوں کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بشارت دی کہ یہ وہ بندے ہوتے ہیں کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اہل علم بتاتے ہیں کہ گناہوں کو نیکیوں میں کیسے بدل دیا جائے گا، تو یہ گناہ جو انہوں نے کیے ہیں اس پر اس قدر بالکل ان کو ندامت ہوتی ہے، اتنا روتے ہیں، اتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ ان گناہوں پر ان کی یہ توبہ اور ان کا یہ استغفار اتنا غالب آ جاتا ہے کہ ان سارے گناہوں کی بجائے ان کی اب یہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ایسے توبہ کرنے والوں سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ سورہ حجرات میں یہ بھی بتاتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو بندے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، معلوم ہے کہ ہاں ہم سے گناہ ہوا مگر ہمارا رب ہے جو ہماری اپنی کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، موقع ہونے کے باوجود بھی اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں اور اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہوتے، پشیمان نہیں ہوتے ہیں اور اپنی گناہ سے استغفار نہیں کرتے ہیں، تو گویا وہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بتایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو توبہ نہیں کرتے وہ ظلم کرتے ہیں، دوسروں پر نہیں، اپنے آپ پر۔ سب سے پہلے جو توبہ نہیں کرتا، معلوم ہے کہ میری اپنی زندگی میں کتنے گناہ ہو چکے ہیں، میری
اپنی زندگی اللہ تعالیٰ نے جو اب تک دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے کام سے کہیں زیادہ میری زیادہ تر زندگی کا وقت اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اور نافرمانی میں میری زندگی گزری ہے، معلوم ہونے کے باوجود اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہوتا اور گڑ گڑاتا نہیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کرتا، تو پھر یقیناً ایسا بندہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہی تو ہے۔ تو یہ توبہ کا وقت ہے ہمارے اپنے لیے، بالکل جو نے کہا ہے ہم اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کریں اور اپنی پچھلی زندگی، جیسے کہ ہر آدمی بالکل اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، جی پرانا زمانہ بلکہ آج کے زمانے میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں، ریوائنڈ کر کے دیکھنا، کیسٹ وغیرہ زمانے میں پرانے ہوتی تھی، آدمی اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھا کرتا ہے، تو آج بھی ایسی چیز ہے، تو بالکل ہر آدمی کے ذہن کے پردے پر اس کے اپنے ماضی کی فلم خوب اچھی طرح سے وہ چلا کر دیکھ سکتا ہے کہ میں نے اپنے ماضی میں کیا کیا نہیں کیا ہے۔ ہاں یہ اور بات کہ بہت سارے کام کر کے ہم بھول بھی چکے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بات بھولتا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی کام اس سے چوکتا بھی نہیں، ساری چیزیں اس کے پاس تو محفوظ ہیں۔ جی یہی جو نا اللہ تعالیٰ بتاتے کہ بندے کر کے بھول گئے مگر اللہ تعالیٰ سب کچھ یاد رکھتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے اپنے لیے یہ وقت ہے، جب تک ہماری اپنی زندگی باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، تو ہمیں بس اپنی غفلت سے بیدار ہونا ہے اور اپنی زندگی کے طرز کو بدلنا ہے، لائف اسٹائل کو ہماری اپنی بدلنا ہے اور اپنی زندگی دنیا سے کہیں زیادہ اپنی آخرت بنانے کے لیے اس میں لگانے کی ہم کو فکر کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان سب باتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جی ہماری اپنی جو طویل غفلت جو زندگی میں ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس غفلت سے ہم سب کو بیدار فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کو اور آخرت کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی دنیا کی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔